يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون میں ہمیں اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے خطاب ہے کہ ایسے لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جو اس قرآن پر ہی ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس سے پہلے آنے والی بکس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور اپنے وقت پر وہ ہدایت کے لیے ہی آئی تھی، اور جس نبی پہ آئیں اسی پہ آئی تھیں، اور ان پر بھی ہمیں یقین ہے کہ اب بے شک وہ بدل گئی ہیں، لیکن جب وہ آئی تھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی۔ تو بڑا دل رکھتا ہے متقی، نہ صرف اپنی بک پر بلکہ دوسروں کی بھی، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنی بک کے بعد قرآن پر ایمان نہ لا کے اپنے ہی عقیدے پر جمع رہنا پسند کیا تو وہ مغضوب علیہ اور ضالین قرار پائے، اور پھر آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ باقی سب چیزوں کے ساتھ ایمان کا لفظ آیا کہ ایمان رکھتے، لیکن آخرت کے بارے میں ہے کہ یقین رکھتے، کیونکہ یہ یقین اصل جڑ ہے۔ آخرت کے یقین کے ساتھ ہی ہماری عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے، اتنا یقین کہ جیسے دیکھا ہے۔ ہمیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، لہٰذا اس دنیا میں ہم غیر ذمہ دار ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے بلکہ تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو دنیا اور کائنات چل رہی ہے، ایک وقت آنے والا جب یہ سب فنا ہو جائے گا، پھر اللہ ایک دوسرا عالم پیدا کرے گا جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کرے گا اور ہر ایک سے محاسبہ کرے گا، اور پھر اللہ ان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ تو جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو ناکام ہوں گے انہیں دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ سب یقین ہونے ضروری ہیں۔ یہ یقین نہ ہو تو ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے، ہم متقی نہیں بن سکتے، کیونکہ جسے مرنے کا یقین نہیں وہ کیسے فکر کرے گا کہ میں کچھ غلط نہ کر دوں، میں کچھ غلط نہ کہہ دوں، میں کسی کا حق نہ چھین لوں، میں کسی کی تکلیف میں اضافہ نہ کر دوں، کسی کا برا نہ چاہ لوں۔ جسے فکر ہوگا کہ مجھ سے پوچھ لیا جائے گا وہی دھیان رکھے گا، وہی کانشیس ہو کے زندگی گزارے گا۔ تو کامیابی چاہنے والا اور کامیاب ہونے والا انسان آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں، تکلیفیں، طعنے، طنز، نقصان برداشت کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا رب جو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی راہ میں دینا آسان ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے دل میں تنگی نہیں آتی کیونکہ اسے آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی یہ جو متقین کی صفات ہے ساری، جو یہ ساری صفات اپنے اندر رکھتے ہیں وہی اصل میں ہدایت پر ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں،
یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس کے ہدایت پر ہونے کی گارنٹی اللہ نے دے دی، اس میں کیا شک۔ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، ہدایت پر ہوں یا نہیں، وہ دیکھ لے کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ نہیں، اور جسٹیفیکیشن نہیں دینی، خود کو کریٹیکلی دیکھنا ہے اور خود کو حق اور سچ کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہیں لوگ کامیاب ہونے والے۔ مفلح میں لفظ فلاح نکلتا ہے، اور فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ جس طرح ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، شروع میں بے شک اس کا پیسہ لگتا ہے زمین میں چلا گیا، مٹی میں چلا گیا، لیکن اسے ایمان بالغیب ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ بیج بویا ہے تو یہ اگے گا، اس سے کونپل اور درخت اور پودے اور فروٹ اور سبزی جو میں نے بوئی ہے وہ اگے گی۔ اسے ایمان بالغیب ہوتا ہے کہ میں نے آم کا اگر بیج بویا تو آم ہی نکلے گا۔ پھر اس کے لیے وہ گوڈی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، دعائیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کہیں بھی رکتا نہیں ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ بیج کا اگنا، دھوپ کا لگنا، بارش کا آنا اس کا کام نہیں ہوتا، وہ آسان سا کام کرتا ہے، بیج بوتا ہے، لیکن یقین ضرور رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ جس طرح ایک ماں سختیاں سہتی ہے کہ بچے کی کیئر اور خوراک اور گروتھ، ماں تو سختیاں ہی سہتی ہے نا۔ ایک بچہ جب اس کے اندر پلتا ہے تو وہ سختی سہ رہی ہوتی، اس کی خوراک کا، اس کی احتیاط، اس کو کیسے بڑا کرنا ہے، اس کو کب اس کے اندر سانس ڈالنا ہے، اس کا نصیب لکھنا ہے، اس کا رزق لکھنا ہے، اس کی گروتھ کرنی ہے، کون کرتا ہے؟ ماں تو کچھ بھی نہیں جان رہی ہوتی۔ اور رب دنیا میں آنے سے پہلے اتنے انتظامات کرتا ہے، کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں کرے گا؟ کتنے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں اور ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال بعض دفعہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر نہیں آ رہی، اور کسی کو بہت دنیا ملتی تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ ساری اللہ کی مطلب کوئی ناراضگی نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ خوش ہے۔ یہ غلط ہے۔ دنیا کا نہ ملنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کے صبر کرنے والوں سے، محسنین سے، متقین سے، خاشعین سے محبت کرتا ہے۔ تو اصل میں ہدایت ہماری سوچ اور شخصیت کا بدلنا ہے۔ اگر وہ نہیں بدلتا تو ظاہری عبادات کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ایک فلاح سارا سال کھپتا ہے، آخر میں اگر اسے کچھ ملنا ہے اور وہ اس کو نہ ملے، اس کو کیڑا لگ جائے، تو کیا اس کا سارا سال ضائع نہیں؟ بالکل اسی طرح ایک انسان عبادت کرے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اور وہ کھپے، دن رات کھپے، خرچ بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شرک کرتا ہے، تو یہ جس طرح ایک کسان کی کھیتی ضائع ہو جاتی، اس طرح اس کا کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بے فکر ہو کے نہیں جینا ہے۔ اللہ نے تقویٰ کی بات اسی لیے کی کہ وہ کانشیس ہو کے جیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا وہ میرے نبی کے طریقے سے پڑھی جانے والی نماز ہے؟ اس کے لیے تحقیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ قرآن کے ساتھ احادیث میں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بتایا، میں اس کو فالو کروں، اس کو ڈھونڈوں، صحیح نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں، اور اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہ رکھوں۔ اپنی اچھی بری تقدیر میں، اپنی طرف آنے والی خوشی اور غم میں اللہ کی طرف رجوع کروں۔ ایسے انسان اور پھر ٹک کے نہیں بیٹھ جاتا کہ بے فکر ہو کے کہ کوئی بات نہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور اب مزید محنت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ دنیا مکمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ جو بیج انسان یہاں بوئے گا وہاں اس کے فصل کو کاٹے گا۔
دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ یہ امتحان، یہ کھپنا بعض کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن امتحان ہر وقت ہے، چاہے وہ دنیا کے کام ہے یا آخرت کا۔ اگر یقین مضبوط ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر یہ امتحان آسان ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور اگر خود سے سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ، یہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اسی کے بارے میں تو بتایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ بغیر کسی شک کے چلتے رہو، اپنے یقین کو مضبوط رکھو اور کانشیس ہو کے زندگی گزارو، بے فکر ہو کے نہ جینا، کیونکہ یہ بے فکری تمہیں غلط سائڈوں پہ لے جا سکتی ہے۔ اپنے صبح و شام کے کاموں میں غور کرو، کتنا تم اللہ کے پاس ہو رہے ہو اور کتنا دنیا کی طرف جا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہر وہ دن جو ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ وقت، وہ لمحہ جو ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ عصر میں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں۔ صرف وہی اس خسارے سے بچ سکیں گے، ورنہ انسان جتنا کچھ اس کو اللہ نے دیا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت کے لیے کہا، اگر وہ عبادت بھی اگر انسان نہ کرے، اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائیں گے۔ یہ دنیا کے کام تو اللہ تعالیٰ نے کر دینے ہیں، وہ تو ہمارے نصیب میں جو لکھا ہم اس سے بڑھ کر لے ہی نہیں سکتے، اس سے کم بھی نہیں ہمیں مل سکتا۔ لیکن آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ایک کسان کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح وہ دن رات کوشش کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے ایک فصل کے لیے۔ ایک فصل ہمیں آخرت میں بھی چاہیے، اس کے لیے بہترین بیج بونا ہے اور بہترین کوشش کرنی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا ہے، تاکہ عاقبت للمتقین، تقوی والوں کو جو انجام ملنا ہے بہترین، اللہ ان میں ہمیں بھی کرے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جو کافر ہو گئے ہیں یا پھر کافر ہی رہتے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں آخرت کے عذابوں سے، اللہ کی پکڑ سے، یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور مہر لگنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ صرف ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لائے۔ جیسے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کے نفس یقین کر چکے تھے، صرف ظلم سے اور سرکشی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں یہاں پہلی چند آیتوں سے لے کر اینڈ تک دل، کان اور آنکھیں ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ بہترین اعضاء ہیں جو ہمارے یعنی کان اور آنکھیں، جن سے ہمارے دل پہ بات اثر کرتی ہے، اسی سے ہمیں فیلنگز محسوس ہوتی ہیں، اسی سے ہم بہت سارے دنیا کے کام لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں،
کسی بھی چیز کو جب حق کے لیے استعمال نہ کیا جائے، جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، تو وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیتی۔ جس کام کے لیے اسے بنایا وہ کام اس سے نہ لیا جائے اور سب کام لیے جائیں، تو پھر وہ اس چیز کے لیے کام کرتی بھی نہیں ہے۔ یعنی جیسے ایک ہاتھ کو آپ 8-10 دن یا چند گھنٹے بھی پکڑ کے ایک جگہ رکھ چھوڑیں، ہلائیں نہ، تو اس ہاتھ میں جان ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو حق کے لیے استعمال نہ کرے تو ان پہ آہستہ آہستہ زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے سوا کا مطلب مساوی، اردو کا بھی لفظ ہے کہ مساوی ہے، برابر ہے، ان کو کسی ڈرانے سے، کسی نذیر و بشیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ اب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، انہوں نے حق کو قبول کیا ہی نہیں، حق کی طرف دیکھا ہی نہیں، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، حق کو سمجھا ہی نہیں، کوئی حق ان کے سامنے آئے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ فرماتے جب تو قرآن کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی نصیحتیں بتاتا ہے، تو ہم ان لوگوں کے دلوں پر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بھی بے نصیب رہتے ہیں، ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی، اور بہت ساروں کو نصیب میں نہیں ہوا کہ وہ آپ کی محفل میں آ کے تو آپ سے وہ روشنی لے لے جو اللہ کی طرف سے آپ پر آ رہی تھی۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دل کی بات کی ہے۔ ایمان بالغیب بھی دل میں ہوتا ہے، تقویٰ بھی دل میں، ہدایت، یقین، سب کا مقام دل ہے۔ تو ان کا دل انہوں نے استعمال ہی نہ کیا، آخرکار اس پہ مہر لگ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں بیچارہ ان کا کیا قصور ہے، جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے مہر پہلے نہیں لگائی، اللہ نے ان کے سامنے حق، اب اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں، ان پر وحی آ رہی ہے اور یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نئی سے نئی آیت آتی ہے اور ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، انہیں پہنچتی ہے۔ اب اگر کسی استاد کا کوئی شاگرد مختلف طریقے سے سمجھانے سے نہ سمجھے، اس کو روز سمجھایا جائے اور اس کے سامنے صحیح بات کی جائے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ آخرکار وہ فیل ہوتا ہے۔ مکے میں 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار آیات لائی گئیں، ہر طرح سمجھایا گیا، مگر ادھر ڈٹائی رہی، انہوں نے اپنی ان مسلز کو یوز ہی نہ کیا تو ختم ہو گئے۔ اب سننے دیکھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ زُیّنَ لَهُمُ الشَّیطَانُ عَمَلَهُمْ، اب ان کو اپنے برے اعمال اچھے لگنے لگ پڑے۔ آنکھوں پر محبت، دنیا کی محبت کا پردہ تھا، خواہشات اور تعصبات کا ڈھکن ہے، کیونکہ آنکھوں کی بصارت تو موجود ہے، بصیرت ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے صرف دیکھنے کا کام نہیں لیا، سمجھ بوجھ کا بھی لیا کہ دیکھو میری کائنات کو، میری ایک ایک چیز کو اور خود کو۔ اسی لیے فرمایا نا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، انسان اپنے نفس کو دیکھنے والا خود ہے، چاہے وہ اس کے لیے کتنے بہانے اور معذرتیں پیش کرے۔ تو جب دلوں کے اوپر اس قرآن کا اثر، حالانکہ یہ دل پہ اثر کرنے والی چیز تھی، اسی لیے تو اس کو وہ جادو کہتے تھے۔ اور ہم نے نوح سورت میں پڑھیں گے کہ اس میں انہوں نے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے، اپنے دلوں پر، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ ہمیں صحیح بات پہنچے نہ، کیونکہ اگر کوئی متعصب نہ ہو اور حق کو سننا چاہے تو بعض لوگ جو جانتے نہیں ہوتے اللہ کو، اذان سن کے رونے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کا ایفیکٹ رکھا ہے کیونکہ فطرت میں دین ہے نا، ہماری فطرت میں دین ہے، ہم اس فطرت سے منہ موڑ کے زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے اور ان لوگوں اور
کے زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کو اللہ نے عقل اور سمجھ نہیں دی تھی، ان کو جتنا سمجھایا اس لیول پہ وہ اللہ کو یاد کرتے. انسان اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے اپنا لیول ہی بھول جاتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے عقل اللہ نے دی. بڑے سے بڑے کام، بڑے بڑے سائنسدان بن جاتے، بڑے بڑے ویلفیئر کے کام کر لیتے اور بڑی بڑی بکس لکھ دیتے ہیں اس بات پر کہ لا آف نیچر یہ کہتا ہے، لا آف نیچر وہ کہتا ہے، لیکن حق قبول نہیں کر پاتے کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا. وہ سارے پردے جو انہوں نے اپنی آنکھوں پر ڈالے، خود ڈالے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے پھر بہت بڑا عذاب تیار ہے. اور مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف کیوں آئی؟ کیونکہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے لگی، تو اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان اس کی امانتوں کو اس کی نافرمانی میں ہی استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ امانتیں اس سے چھن جاتی ہیں. بظاہر یہ چیزیں ان کے پاس تھیں، دل بھی کام کرتے تھے، کان بھی سنتے تھے، آنکھیں بھی دیکھتی تھی، لیکن یہ چیزیں اصل میں ان کی سینسز جو ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے اللہ کی طرف منسوب ہے کہ کوئی بھی کام اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن انسان کے سامنے وہ تمام حجتیں تمام کرتا ہے. اور جب اس حجت کے بعد بھی انسان اپنی سختی پر رہتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہوتی جو اس کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. زندگی بھر آپ نے لوگوں کو تکلیف دینے سے روک کے رکھا کہ میرا بھتیجا ہے، اور لوگ بھی بہت قدر کرتے تھے ان کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں. حضرت ابو طالب کو ہدایت مل جانا نہیں نصیب ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اسی کام کے لیے لگا رکھا جس پہ وہ لگے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانتے ہوں گے، اسی لیے تو آپ سے اتنی محبت کرتے تھے. آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میرے چچا اسلام لے آئیں. کیا زندگی بھر آپ نے ان کو کہا نہیں ہوگا؟ کہا تھا. اور پھر جب موت کا وقت آیا آپ نے کہا چچا جان میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کر سکوں گا. لیکن انہوں نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا نہیں نہیں اپنے دین پہ مرنا، تو انہوں نے یہی کہہ کے جان دی کہ میں اپنے دین پہ مر رہا ہوں. آپ کو بے حد دکھ ہوا. اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اس کے نصیب میں نہیں تھی. تو اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہدایت یافتہ نہ ہوا، ان کی بیوی ہدایت یافتہ نہ ہوئی. تو جب انسان اپنے دل کو نہ کھولے، اس پہ تعصب کا پردہ رکھے اور اپنی غلط حالت پہ ہی خوش رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے تو ظاہر ہے زنگ آنا ہی ہے. اس میں اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے اب کتنی اپرچونٹیز ہیں کہ اس دور میں ہم گھر بیٹھے جو چاہیں بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر ہم اس علم سے منہ موڑے رہتے ہیں کہ نہیں عمل کرنا پڑے گا، نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں یاد کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ پتہ لگ جائے گا تو اللہ پکڑ لے گا، تو پھر یہ ہماری بے نصیبی ہے. اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ ہم اپنے قصوروں کو اللہ کے اوپر لگاتے ہیں. جیسے شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے بے راہ کیا تو میں اس جنت سے نکالا گیا. تو یہ ہمارے غلط رویے ہیں، غلط باتیں ہیں. اللہ کی طرف سے حجت تمام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس قرآن کی صورت میں، پھر اس کے بعد آگے پہنچانے والوں کی صورت میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا، یا اللہ ہمارے نفوس کو تقوی دے دو، ان کو پاک کر دو. وانت خیر من زکاہا، تو بہترین ہے جسے تو پاک کر دے. وانت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس دل کا ولی اور مولا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الہی آمین.